بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہلاکت خیز عمران سیریز، مصنف ابن صفی۔ ظفر الملک کی نیند کا سلسلہ بالآخر ٹوٹا تھا، لیکن جسم میں اتنی سکت بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی کہ ہاتھ ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھ سکتا۔ اسے پھر آنکھیں بند کر لی۔ سر بری طرح گھوم رہا تھا، دو چار کراہیں بھی نکلی تھی اور ایسا لگا تھا جیسے کوئی جھک کر اس کا چہرہ دیکھ رہا ہو۔ پیشانی پر گرم گرم سانسیں بھی محسوس ہوئی تھیں۔ اس نے پھر آنکھیں کھول دیں۔ وہ سفید لباس میں ایک سیاہ فام لڑکی تھی۔ تم کون ہو؟ ظفر کی زبان سے بمشکل نکل سکا۔ گڈ، تو تمہیں ہوش آ گیا؟ وہ خوش ہو کر بولی۔ ہوش آ گیا؟ اسے متحیرانہ انداز میں پلکیں جھپکاتے ہوئے دل میں دہرایا اور نچلے ہونٹ پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ کیا تم میری آواز سن سکتے ہو؟ سن سکتا ہوں۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، ظفر نے پوچھا۔ میں نرس ہوں اور یہ ہسپتال ہے، وہ بولی۔ ہسپتال کیوں؟ میں سمجھا نہیں۔ ظفر نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ تم کیسے بے ہوش ہوئے تھے؟ نرس نے پوچھا۔ میں بے ہوش نہیں ہوا تھا، میں شاید غیر ارادی طور پر سو گیا تھا، ظفر بولا۔ کہاں سو گئے تھے؟ نرس نے پوچھا۔ ایک جھونپڑے میں جہاں کھانا کھایا تھا، ظفر نے کہا۔ لیکن تم تو ایک سڑک کے کنارے پائے گئے تھے، بذریعہ پولیس یہاں پہنچائے گئے ہو، نرس بولی۔ کہاں؟ کس سڑک پر پایا گیا تھا؟ ظفر نے کہا۔ یہیں سٹی ڈرائیو پر۔ سٹی ڈرائیو؟ کس شہر کی بات کر رہے ہو؟ دارالسلام کی جناب۔ اس بار وہ بوکھلا کر اٹھ ہی بیٹھا۔ نرس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، لیٹے رہو، پولیس اسٹیشن فون کر دوں؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہوش آتے ہی انہیں مطلع کر دیا جائے، نرس نے کہا۔ نرس چلی گئی اور وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے بیٹھا رہا۔ تو وہ دارالسلام میں ہے، شاید کلیمنجارو کے قریب ہی والے ہو ہسپتال میں۔ آخر کیوں؟ کیا وہ کھانا کھانے کے بعد سویا نہیں تھا؟ بے ہوش ہوا تھا؟ لیکن ان لوگوں نے اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں کیا؟ اس عورت پورشیا نے تو شناسائی ظاہر کی تھی۔ اوہ، جہنم میں جائے۔ لیکن اب وہ پولیس کو کیا بیان دے گا؟ تھوڑی دیر بعد ایک پولیس آفیسر وہاں پہنچ گیا۔ اس عرصے میں ظفر نے طے کر لیا تھا کہ اسے کیا کہنا چاہیے۔ وہی رہزنوں والی کہانی۔ اس نے آفیسر کو بتایا کہ وہ کلیمنجارو کے کمرہ نمبر 99 میں مقیم ہے اور بغرض سیاحت وارد ہوا ہے۔ ہوٹل سے نکل کر بس سڑک تک آیا تھا، کیونکہ اس کی پسند کی برانڈ کے سگریٹ ہوٹل کے کاؤنٹر پر نہیں مل سکے تھے۔ بس پھر اسے اتنا ہی یاد ہے کہ کسی نے پیچھے سے اس کی گردن پکڑ کے گلا گھونٹنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بے ہوش ہو گیا تھا شاید، اور اب ہسپتال میں ہوش آیا ہے۔ لیکن آپ کی جیبیں خالی تھیں، پولیس آفیسر نے کہا۔ اوہ، تو وہ میرا پرس بھی لے گئے؟ 50 شلنگ کے 10 نوٹ تھے اس میں، ظفر نے کہا۔ کاغذات کہاں ہیں؟ آفیسر نے پوچھا۔ وہ تو کمرے میں ہی چھوڑ گیا تھا، ظفر بولا۔ کیا آپ ابھی میرے ساتھ ہوٹل تک چل سکیں گے؟ آفیسر نے پوچھا۔ کیوں نہیں؟ اتنی ناتوانی بھی محسوس نہیں کر رہا کہ وہاں تک نہ چل سکوں، ظفر نے کہا۔ وہ دونوں ہوٹل پہنچے۔ ظفر نے کاؤنٹر سے کنجی حاصل کی، ساتھ ہی کاؤنٹر کلرک نے اسے ایک لفافہ بھی تھما دیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ ظفر نے سوال کیا۔ آپ کے لیے کوئی دے گیا تھا جناب، کاؤنٹر کلرک بولا۔ پولیس آفیسر نے کمرے میں پہنچ کر اس کے کاغذات چیک کیے اور تردد آمیز لہجے میں بولا۔ سٹی ڈرائیو پر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، میری یادداشت میں آپ کا کیس پہلا ہے۔ بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے نقصان کی تلافی ہو جائے اور مجرم اپنی سزا کو پہنچے، آفیسر بولا۔ بہت بہت شکریہ، ظفر نے کہا۔ آفیسر اس کا تحریری بیان لے کر رخصت ہو گیا۔ پھر ظفر الملک نے کمرے کی طرف توجہ دی۔ سب کچھ جوں کا توں موجود تھا، لیکن وہ الیکٹرانک بگز غائب تھے جن کے توسط سے اس کی آواز کہیں اور پہنچ رہی تھی۔ اچانک اسے وہ لفافہ یاد آیا جو کاؤنٹر کلرک سے ملا تھا۔ مضطربانہ انداز میں لفافہ جیب سے نکال کر چاک کیا۔ اس میں برآمد ہونے والے پرچے پر ایک فون نمبر تحریر تھا اور ہدایت کی گئی تھی کہ ہوٹل پہنچتے ہی اس نمبر پر رنگ کرے، لیکن حوالے نے اپنا نام نہیں لکھا تھا۔ ظفر نے ایکسچینج سے رابطہ قائم کر کے نمبر بتائے اور کال کا منتظر رہا۔ ہیلو، دوسری طرف سے مردانہ آواز آئی۔ ظفر الملک، وہ بولا۔ اوہ، تو تم واپس آ گئے؟ وہیں ٹھہرو، میں آ رہا ہوں، 10 منٹ میں پہنچ جاؤں گا، کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ ظفر نے برا سا منہ بنایا، ریسیور کینڈل پر رکھ کر آرام کرسی پر بیٹھ گیا۔ ذہن پر عجیب سی بے حسی طاری تھی، اپنے علاوہ اور کسی کا ہوش نہیں تھا۔ اتنی دیر میں ایک بار بھی تو جیمسن کا خیال نہیں آیا تھا۔
10 منٹ گزر گئے، کسی نے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ، اسے اونچی آواز میں کہا، اور ایک سیاہ آدمی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ لباس سے ذی حیثیت معلوم ہوتا تھا۔ ظفر نے اٹھ کر استقبال کیا، لیکن اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ میرا نام معصومہ ہے، سیاہ فام نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ ظفر نے ڈھیلے ڈھالے ہاتھ سے مسافہ کیا اور دونوں بیٹھ گئے۔ آپ کا ساتھی جیمسن کہاں ہے؟ معصومہ نے پوچھا۔ جیمسن؟ اوہ ہاں، وہ کہاں ہے؟ شاید اپنے کمرے میں ہوگا۔ ظفر اچھل پڑا۔ اجی نہیں، وہ 3 دن سے غائب ہے، معصومہ بولا۔ لیکن آپ اسے کیا جانے؟ معصومہ نے X2 والا کارڈ جیب سے نکالا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ ظفر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ذہنی بے حسی یکلخت کافور ہو گئی تھی۔ بلا شبہ یہ اس کے چیف کی علامت تھی، لیکن اس طرح اس کا آمنے سامنے آ جانا اس کی سمجھ میں نہ آ سکا، اور پھر اس سے قطعی یہ نہیں کہا گیا تھا کہ اسے دارالسلام میں کسی ایجنٹ کو اس طرح شناخت کرنا پڑے گا۔ لیسلی کارڈوبا کے لیے بھی کوڈ مقرر کیے گئے تھے۔ X2 کے شناختی کارڈ کا ذریعہ ملاقات نہیں بنایا گیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ بلاخر اس نے معصومہ کو حیرت سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اب تکلفات کی ضرورت نہیں رہی، معصومہ بولا۔ کیا مطلب؟ ظفر نے پوچھا۔ تمہارے غائب ہو جانے کے بعد میں نے جیمسن سے خود کو ظاہر کر دیا تھا، معصومہ نے کہا۔ تمہاری کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، تم آخر ہو کون؟ ظفر بولا۔ آہستہ بولو، معصومہ نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ اسے بتانے لگا تھا کہ مواقعی کا جادو دیکھ کر کس طرح جیمسن پریشان ہوا تھا۔ پھر اس کے غائب ہو جانے کے بعد لیسلی کارڈوبا جیمسن کو اپنے ساتھ مسانی ولیج لے کر گئی تھی، اور پھر اسے وہیں چھوڑ کر غائب ہو گئی، اور اب جیمسن کا بھی کہیں پتہ نہیں۔ ظفر خاموشی سے سنتا رہا، اور بات ختم ہو جانے پر بھی خاموش ہی رہا۔ تم کچھ بول نہیں رہے، معصومہ نے کہا۔ مجھے پولیس کو فون کرنا چاہیے۔ کیوں؟ نہیں، کھیل بگڑ جائے گا، معصومہ نے کہا۔ کیسا کھیل؟ ظفر اسے گھورتا ہوا بولا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو، معصومہ نے کہا۔ ہاں، اور اس لیے پولیس کو فون کرنا چاہتا ہوں، ظفر بولا۔ 1 منٹ، پولیس سے کیا کہو گے؟ وہ ہاتھ اٹھا کر بولا۔ یہی کہ ایک ایسا آدمی جسے میں نہیں جانتا مجھ سے اوٹ بٹانگ باتیں کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے تم انہی لوگوں میں سے ہو جنہوں نے مجھ پر حملہ کر کے میرے 500 شلنگ اڑا لیے۔ پولیس نے بحالت بے ہوشی مجھے ہسپتال پہنچایا تھا۔ ابھی انسپکٹر میرا تحریری بیان دے کر گیا ہے، ظفر نے کہا۔ تم کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو، حملہ کہاں ہوا تھا تم پر؟ معصومہ نے کہا۔ یہیں ہوٹل کے سامنے سڑک پر۔ تم کچھ بھول رہے ہو، معصومہ بولا۔ کیا بھول رہا ہوں؟ ظفر نے کہا۔ یہی کہ تم کسی سڑک پر نہیں گھیرے گئے تھے، بلکہ تم پر حملہ لیسلی کارڈوبا کے کمرے میں ہوا تھا، معصومہ نے کہا۔ کہاں کی ہانک رہے ہو؟ میں کسی لیسلی کارڈوبا کو نہیں جانتا، ظفر نے کہا۔ معصومہ بے بسی سے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا۔ تمہارے ساتھی جیمسن نے تسلیم کر لیا تھا کہ وہ X2 کا آدمی ہے۔ تم سچ مچ بہت زیادہ نشے میں معلوم ہوتے ہو، ظفر حکارت آمیز ہنسی کے ساتھ بولا۔ جہنم میں جائے، مجھے کیا، میں رپورٹ دے دوں گا کہ تم تعاون کرنے پر آمادہ نہیں ہو، معصومہ بھنا کر بولا۔ کس سلسلے میں تعاون کرنے پر آمادہ نہیں ہوں؟ ظفر نے کہا۔ معصومہ جواب دیے بغیر اٹھ کر کھڑا ہوا، پھر نہ تو اس نے رخصتی مسافہ کیا اور نہ کچھ کہا ہی تھا، اور دروازہ کھول کر باہر نکلتا چلا گیا۔ پیشانی پر کسی قسم کا دباؤ محسوس ہوا تھا اور جیمسن نے آنکھیں کھول دی تھیں۔ کرنل بورنارڈ کا ملازم داڑھی والا نیگرو اس کی پیشانی پر اس طرح ہاتھ رکھے جھکا ہوا تھا جیسے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہو کہ بخار اب بھی اترا ہے یا نہیں۔ کیا بات ہے؟ جیمسن نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ کب تک سوئے رہو گے؟ اس آدمی نے کہا۔ تم سے مطلب؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، جیمسن بولا۔ اتنی گرمی کیوں دکھا رہے ہو؟ اس ملازم نے کہا۔ خط استوا کے قریب اور کیا ہوگا؟ جیمسن بولا۔ میں تمہیں جگانے آیا ہوں، جغرافیہ پڑھنے نہیں آیا۔ جگا چکے ہو تو اب چلتے پھرتے نظر آؤ، جیمسن نے کہا۔ مبارکباد بھی نہ دوں؟ نیگرو نے حیرت سے پوچھا۔ کیسی مبارکباد؟ جیمسن بولا۔ میرے ہی جیسے ہو گئے ہو، نیگرو بولا۔ تمہارے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے، چلے جاؤ یہاں سے، جیمسن بولا۔ ذرا چادر سے اپنے ہاتھ تو نکال کر دیکھو، نیگرو نے کہا۔ جیمسن نے غیر ارادی طور پر اپنے ہاتھ چادر سے نکالے اور چیخ مار کر اچھل پڑا۔ کالے کالے افریقی ہاتھ۔ دوسری چھلانگ بستر سے نیچے لے آئی، پیر بھی ویسے ہی سیاہ نظر آئے۔ نیگرو بے تحاشا ہنس رہا تھا، بدقت ہنسی پر قابو پا کر بولا۔ اب آئینہ دیکھو اور بے ہوش ہو جاؤ۔ اس نے ملبوسات کی الماری کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، جس پر قد آدم آئینہ لگا ہوا تھا۔
جیمسن بوکھلا کر اس کی طرف گھما اور سچ مچ گرتے گرتے بچا۔ سر بری طرح چکرایا تھا کیونکہ آئینے میں کسی سیاہفام افریقی کی شکل دکھائی دی تھی، خود اس کی اپنی تو نہیں تھی، تو اسے بے ہوش کر کے یہ کارروائی عمل میں لائی گئی تھی۔ سختی سے مٹھیاں بھیج کر وہ نیگرو کی طرف پلٹا۔ اسے میری صحبت کا اثر نہ سمجھنا، کرنل ایک باکمال آرٹسٹ ہے، نیگرو نے ہنس کر کہا۔ جیمسن نے انگلی میں تھوک لگایا اور کلائی پر ایک جگہ پر رگڑنا شروع کر دیا، لیکن لا حاصل۔ اس کالونج کا کچھ بھی تو نہ بگڑا تھا۔ میں کرنل کو گولی مار دوں گا، جیمسن دانت پیس کر بولا۔ کہاں جاؤ گے؟ ہم دونوں بے یارو مددگار رہ گئے ہیں، نیگرو نے مایوسی سے کہا۔ کیا مطلب؟ جیمسن نے کہا۔ کرنل اور بیگم دونوں غائب ہو گئے ہیں، نیگرو نے کہا۔ کہاں غائب ہو گئے؟ جیمسن نے کہا۔ میں کیا جانوں، مجھے عارضی طور پر ملازم رکھا گیا تھا، تمہارا یہ حلیہ بنایا اور غائب ہو گئے۔ یہ مکان کرائے پر حاصل کیا تھا، میری لا علمی میں نکل گئے، ان کا سامان بھی غائب ہے، نیگرو بولا۔ تو پھر اب تم کیا کرو گے؟ جیمسن نے پوچھا۔ میں بھی چپ چاپ کسی طرف کھسک جاؤں گا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ کسی مصیبت میں پڑ جائیں، نیگرو بولا۔ پھر میرا کیا ہوگا؟ جیمسن نے کہا۔ تم خود سوچو، نیگرو بولا۔ اچھا ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم ان کے فرار کا علم ہو جانے کے بعد بھی کیوں رکے رہے؟ جیمسن نے پوچھا۔ تمہارے لیے، اگر میری عدم موجودگی میں تمہیں ہوش آتا تو تم پاگل ہو جاتے، نیگرو بولا۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ تمہیں مجھ سے ہمدردی ہے، جیمسن نے کہا۔ یہی سمجھ لو، نیگرو بولا۔ تو پھر اب تم میرے لیے کچھ سوچو بھی، کیونکہ مجھے سواحلی نہیں آتی، اور یہاں کسی کالے آدمی سے توقع کی ہی نہیں جا سکتی کہ وہ انگریزی کے علاوہ کوئی اور زبان بول سکتا ہو، جیمسن بولا۔ امریکی نیگرو بن جانا اور صرف انگلش بولنا، ویسے بھی خد و خال کے اعتبار سے اصل نیگرو نہیں لگتے، دوغلے معلوم ہوتے ہو، نیگرو نے کہا۔ یہ اچھی بات سجائی ہے، جیمسن نے کہا۔ یہ بھی نہ سوچتی تو گونگے ہر قوم اور ملک میں پائے جاتے ہیں، نیگرو نے کہا۔ لیکن گونگے گالیاں تو نہیں دے سکتے، جیمسن دانت پیس کر بولا۔ سنو اصیل نیگرو، میں اتنا گھامڑ نہیں ہوں جتنا تم لوگ سمجھتے ہو۔ وہ حضرت مجھے بے ہوش کیے بغیر سیاہفام نہیں بنا سکتے تھے، مر جاتا، کوڑی کوڑی کو محتاج ہو جاتا، لیکن اس حلیے میں زندگی بسر کرنے پر کبھی آمادہ نہ ہوتا۔ نیگرو کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ میں سمجھا نہیں، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ اگر تمہارے ساتھ جولیانا فٹز واٹر نہ ہوتی تو شاید نہ پہچان سکتا۔ کیا تم نوبل جوزف مکونڈا نہیں ہو؟ خدا کی پناہ، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ باس کا یہ خیال تھا کہ تم جولیا ہی کی وجہ سے ہمیں پہچان چکے ہو، لیکن میں ان سے متفق نہیں تھا، نیگرو نے کہا۔ کرنل کی بات کر رہے ہو؟ جوزف نے سر کو اثباتی جنبش دی۔ جولیانا اپنی چال کو مستقل طور پر بدلے رکھ سکتی تھی، اور نہ ہی آواز کو، محض اسی کی وجہ سے پہچانے گئے ہو، جیمسن نے کہا۔ لیکن یہ حقیقت ہے مسٹر کہ ہم دونوں یہاں پر تنہا رہ گئے ہیں، نیگرو بولا۔ وہ دونوں کہاں ہیں؟ جیمسن نے پوچھا۔ میں نہیں جانتا، لیکن ہمیں ان ہدایات پر عمل کرنا ہے جو باس کی طرف سے ہمیں ملی ہیں، نیگرو جوزف نے کہا۔ کیا کرنا ہے؟ جیمسن نے پوچھا۔ فکر نہ کرو، بتدریج بتاؤں گا، فی الحال نکل چلو یہاں سے، جوزف بولا۔ تم لوگ یہاں کب آئے تھے؟ جیمسن نے پوچھا۔ 1 ماہ پہلے کی بات ہے، جوزف نے کہا۔ تمہارے میک اپ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تم تو ہو ہی کلوٹے، جیمسن بولا۔ مائی ڈیئر مسٹر جیمسن، یہ میرا ملک ہے، یہیں دارالسلام میں نہ جانے کتنے شناسہ موجود ہیں، جوزف نے کہا۔ رفٹ ویلی کے جنگلات کا کیا قصہ ہے؟ جیمسن نے پوچھا۔ تم وقت ضائع کر رہے ہو، اب نکل بھی چلو، جوزف نے کہا۔ میرے باس کا کوئی سراغ ملا ہے یا نہیں؟ جیمسن نے پوچھا۔ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، جوزف بولا۔ تم تینوں کے علاوہ اور کون کون ہے؟ کچھ پتا نہیں مسٹر جیمسن، تمہیں بھی مسانی ولیج میں ہی دیکھا گیا تھا، اس سے پہلے کا وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ تم یہاں ہوگے، باس بہت محتاط ہے۔ مسانی ولیج کیسے جا پہنچے تھے؟ جیمسن نے پوچھا۔ یہ بھی باس ہی جانے، میں بالکل لا علم ہوں، چلو اٹھو، جوزف نے کہا۔ بھوک لگ رہی ہے، جیمسن نے کہا۔ کہیں کھا لیں گے، یہاں سے تو نکلو، جوزف بولا۔ میں تمہیں بے حد چاقو چوبند دیکھ رہا ہوں، جیمسن نے کہا۔ اپنی آب و ہوا میں پہنچ گیا ہوں نا، مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اتنے برسوں تک سویا رہا ہوں، اب آنکھ کھلی ہے۔ اور تمہاری اس نیند کے دوران میں وہ سب بوڑھی ہو گئی ہوں گی۔ کون سب؟ جن سے آنکھ مچولیاں ہوتی تھی جوانی میں۔ جوزف نے دانت تو نکال دیے تھے، لیکن آنکھوں میں عجیب سی اداسی نظر آنے لگی۔
تم سچ مچ باتوں میں وقت ضائع کر رہے ہو، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ اوہ، میرا کیمرہ کہاں گیا؟ جیمسن چونک کر بولا۔ موجود ہے، لیکن اب تم اسے شانے پر نہیں لٹکاؤ گے، تھیلے میں ڈال کر رکھو گے۔ جس حیثیت میں اب رہنا ہے اس کے لیے مناسب نہ ہوگا، جوزف نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں اپنے اپنے کاندھوں پر لادے باہر نکل رہے تھے۔ جیمسن نے پھر سوال کیا تھا کہ کہاں جانا ہے؟ کیا بتاؤں، تم یہاں کی جگہوں کے نام تو نہیں جانتے، پھر کیا سمجھو گے؟ بس چلتے رہو، سڑک پر پہنچ کر بس ملے گی اور جہاں جانا ہے وہاں پہنچا دے گی، جوزف نے کہا۔ اور مجھے کسی گونگے کا رول ادا کرنا ہوگا، جیمسن بولا۔ یہی مناسب ہے، جوزف نے کہا۔ اردو میں گالیاں تو چلیں گی ہی نا، صرف تم ہی سمجھ سکو گے، جیمسن نے کہا۔ اس وہم میں نہ رہنا، تم بازاروں میں اردو بھی سن سکو گے۔ جنوب مشرق ایشیا کی نسلیں یہاں بھی آباد ہیں اور انہوں نے آپس میں اپنی زبان کو بھی زندہ کر رکھا ہے، لہذا کسی مجمع میں محتاط رہنا، جوزف نے کہا۔ جیمسن منہ بنا کر خاموش ہو رہا۔ وہ بس میں بیٹھے تھے اور کچھ دیر بعد ایک جگہ اتر گئے۔ پتلی پتلی گلیوں میں گزرتے ہوئے ایک مکان کے دروازے پر رکے اور جوزف نے آگے بڑھ کر کنڈی کھٹکائی۔ تھوڑی دیر بعد کسی نے دروازہ کھولا۔ ایک زرد فام آدمی سامنے کھڑا نظر آیا۔ جوزف نے سواحلی میں اس سے کچھ کہا تھا اور وہ واپس چلا گیا۔ کچھ دیر بعد پھر پلٹا اور انہیں اپنے ساتھ لے گیا اور اندر پہنچ کر جیمسن نے آنکھیں کھول گئیں۔ وہ تو سمجھا تھا کہ اب شاید وہ کسی مفلس آدمی کے مکان میں داخل ہونے والے ہیں، لیکن یہاں تو ایسا ساز و سامان نظر آیا کہ زمانے قدیم کے شاہی محلات بھی کی تصویر آنکھوں میں پھر گئی۔ گلی میں کھڑے ہو کر اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس سال خوردہ دروازے کے پیچھے تزک و احتشام کے ایسے ہوشبہ مناظر ہوں گے۔ زرد فام آدمی انہیں ایک بہت بڑے کمرے میں لے کر آیا۔ اسے ہال ہی کہنا زیادہ مناسب تھا، اور یہاں نشستوں میں کچھ ایسا اہتمام نظر آیا جیسے اس ہال کو دربار خاص کی حیثیت حاصل ہو۔ سامنے اسٹیج پر ایک زرنگار کرسی پر جو شخص بیٹھا نظر آیا، اسے جیمسن کے مزید ہوش اڑا دیے۔ یہ سیافام جادوگر مواقعی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ جوزف کو احتراماً جھکتے دیکھ کر جیمسن کو بھی خم ہونا پڑا۔ مواقعی نے سواحلی میں کچھ کہا تھا، جوزف نے جواب دیا، لیکن اس کا لہجہ جیمسن کو ایسا ہی لگا تھا جیسے وہ بہت زیادہ مرعوب ہو کر عاجزانہ گفتگو کر رہا ہو۔ سوال و جواب ہوتے رہے، پھر مواقعی اٹھ کر چلا گیا، بائیں جانب کے ایک دروازے میں داخل ہوا۔ زرد فام جو ہال کے دروازے پر ہی ٹھہرا رہا تھا آگے بڑھا اور جوزف سے کچھ کہہ کر پھر دروازے ہی کی طرف مڑ گیا۔ اب یہ دونوں اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ بالآخر ایک اور کمرے میں پہنچے اور زرد فام انہیں وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ جوزف چند لمحے بے حس و حرکت کھڑا رہا، پھر مڑا اور دروازہ بند کر کے بولٹ کر دیا۔ جیمسن نے شاید کچھ کہنا چاہا تھا، لیکن جوزف نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر تھیلے سے کاغذ اور قلم نکال کر لکھنے لگا۔ محتاط رہو، تم یہاں ایک گونگے کی حیثیت سے قیام کرو گے، کسی مرحلے پر بھی یہ ظاہر نہ ہونے پائے کہ تم گونگے نہیں ہو، ورنہ مارے جاؤ گے، یہ باس کا حکم ہے۔ جیمسن نے اس کے ہاتھ سے قلم لے کر لکھا، میں شخص کو پہچانتا ہوں، یہی جادوگر مواقعی ہے۔ جواب میں جوزف لکھنے لگا، کوئی بھی ہو، مجھے اس سے سروکار نہیں، تم سے جو کہا گیا ہے اس کا خیال رکھنا، میں تھوڑی دیر بعد یہاں سے چلا جاؤں گا، اگر آئندہ تمہارے لیے کوئی اور تجویز ہوئی تو وہ کسی نہ کسی طرح تم تک پہنچ جائے گی۔ جیمسن نے طویل سانس لی اور جوزف نے وہ پرچہ چاک کر کے اپنے تھیلے میں ڈال دیا۔ ظفر الملک نے تو گویا گوشہ نشینی سے اختیار کر لی تھی، کمرے سے نکلتا ہی نہیں تھا۔ درجنوں بار جیمسن سے اس کے کمرے میں فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کر ڈالی تھی، لیکن جواب نہیں ملا تھا۔ بار بار کاؤنٹر کلرک سے رابطہ قائم کر کے استفسار کرتا، لیکن وہاں سے صرف ایک ہی جواب ملتا، کنجی ابھی کاؤنٹر ہی پر ہے، جیمسن واپس نہیں آیا۔ معصومہ سے گفتگو ہونے کے بعد سے الجھن اور بڑھ گئی تھی، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ آخر مقصد کیا تھا کہ وہ بچوں کی طرح انگلی پکڑ کر چلتا، لیکن کچھ کرنے سے قبل کم از کم یہ تو معلوم ہی ہونا چاہیے کہ کرنا کیا ہے۔ دفتن فون کی گھنٹی بجی اور اسے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ آپریٹر جناب، دوسری طرف سے آواز آئی۔ کیا بات ہے؟ ظفر نے پوچھا۔ آپ کے لیے موانزہ سے کال ہو رہی ہے، ہولڈ آن کیجیے۔ اچھا، موانزہ سے کال کون کر رہا ہے؟ ظفر نے کہا اور سوچ میں پڑ گیا۔ موانزہ وکٹوریہ جھیل کا ایک ساحلی شہر تھا۔ ہیلو ظفر الملک، تھوڑی دیر بعد ایک نسوانی آواز آئی۔ ظفر الملک بول رہا ہوں، میں پورشیا بول رہی ہوں۔ اوہ، یہ تم نے کیا کیا؟ آخر اس کا مقصد؟ ظفر نے پوچھا۔ فی الحال مقصد بتانا میرے بس سے باہر ہے، بس اتنا سمجھ لو کہ میں ایکس2 کی ایک ایجنٹ ہوں۔
مسومہ نامی ایک آدمی تم سے ملے گا، اس سے تعاون کرو، اپنا ہی آدمی ہے، پورشیا نے کہا۔ وہ تو مل بھی چکا ہے اور میں نے اسے فراڈ سمجھ کر بھگا دیا۔ وہ فراڈ نہیں ہے، اپنے ہی آدمی ہے، تمہیں اس کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے، پورشیا نے کہا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ میرے سیکرٹری جیمسن کے غائب ہو جانے میں اسی کا ہاتھ ہے، ظفر نے کہا۔ تمہارا خیال غلط ہے، تمہارے ساتھی اور اس عورت کی تلاش جاری ہے۔ میں نہیں جانتا کہ مسومہ کہاں ملے گا، ظفر نے کہا۔ زنجبار گیسٹ ہاؤس، زانا کی اسٹریٹ، کمرہ نمبر 11، فون نمبر ڈائریکٹری میں دیکھ لو، پورشیا نے کہا۔ اچھی بات ہے، ظفر بولا۔ میں فون پر ہی تم سے رابطہ رکھوں گی، پورشیا بولی۔ اگر مجھے کسی ضرورت کے تحت تمہیں کال کرنا پڑے تو کیا کروں، ظفر نے کہا۔ مسومہ ہی سے یہ معلوم ہو جائے گا، فوراً اس سے رابطہ قائم کرو، پورشیا بولی۔ بہت بہتر، ظفر بولا۔ دوسری طرف سے رابطہ منقطع ہونے کی آواز آئی۔ ظفر نے ریسیور رکھ کر ٹیلی فون ڈائریکٹری اٹھائی اور اس کی ورگردانی کرنے لگا۔ زنجبار گیسٹ ہاؤس کا نمبر تلاش کر کے اس سے مسومہ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی اور تھوڑی ہی دیر بعد اس سے گفتگو کر رہا تھا۔ غلط فہمی رفع ہو گئی، اپنے رویے پر نادم ہوں، ظفر نے کہا۔ اوہ کوئی بات نہیں، ہر معاملے میں اسی طرح محتاط رہنا چاہیے، دوسری طرف سے آواز آئی۔ تو پھر اب کیا کہتے ہو؟ تھوڑی دیر بعد پھر پہنچو، انتظار کرو، دوسری طرف سے آواز آئی۔ ظفر الملک نے ریسیور کیڈل پر رکھ کر طویل سانس لی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید اس سے جلد بازی سرزد ہو گئی ہے۔ پورشیا سے گفتگو ہونے کے فوراً ہی بعد مسومہ سے رابطہ قائم نہ کرنا چاہیے تھا۔ یہ پورشیا سنگلٹن، آخر اس نے آکسفورڈ والی ہوائی چھوڑنے کی بجائے اسی وقت کھل کر بات کیوں نہیں کی تھی؟ ظفر ایک بار پھر اپنی یادداشت پر زور دینے لگا۔ لیسلی کارڈوبا کے کمرے میں اس پر حملہ ہوا تھا، اس کے بعد بلیک آؤٹ، پھر ایک ویرانے میں ہوش آیا، وہاں سے پورشیا سنگلٹن کے ہٹتے چڑھ گیا، دوپہر کا کھانا کھایا اور پھر غائب، پھر وہی بلیک آؤٹ۔ نیند کا سلسلہ ٹوٹا تو دارالسلام کا ایک ہسپتال تھا۔ آخر چکر کیا ہے؟ وہ خود ایک کارکن ہے، کھیل کے میدان کی گیند نہیں ہے۔ یہ کس قسم کے رول کی ادائیگی ایکس 2 نے اس کے سر منڈی ہے؟ کہیں نہ کہیں کوئی پھیر ضرور ہے۔ پورشیا سنگلٹن، مسومہ، خیر دیکھا جائے گا۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی اور اٹھ کر لباس تبدیل کرنے لگا۔ 15-20 منٹ بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ یس کم ان، ظفر نے اونچی آواز میں کہا۔ مسومہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ظفر نے خوش اخلاقی سے استقبال کیا۔ اس پر مسومہ نے بھی حیرت ظاہر نہیں کی، گویا اس کے تئیں سب کچھ معمول کے مطابق ہو رہا تھا۔ میں جیمسن کے بارے میں تشویش میں مبتلا ہوں، مسومہ نے بیٹھتے ہی کہا۔ اگر تمہارا بیان درست تھا تو مجھے بھی تشویش ہی ہونی چاہیے تھی، ظفر نے کہا۔ یقین کرو وہ لیسلی کارڈوبا کے ساتھ مسانی ولیج گیا تھا، مسومہ نے کہا۔ حالانکہ میری عدم موجودگی میں اسے لیسلی سے دور ہی رہنا چاہیے تھا، ظفر نے کہا۔ میں نے اسے مشورہ دیا تھا، مسومہ بولا۔ اور تم نے ایسا مشورہ کیوں دیا تھا؟ ظفر نے کہا۔ اس لیے کہ وہ اصل لیسلی کارڈوبا نہیں تھی، مسومہ بولا۔ میں سمجھا نہیں، ظفر نے کہا۔ میری غفلت کی بنا پر وہ غائب کر دی گئی اور اس کی جگہ دوسری عورت نے لے لی تھی، مسومہ نے کہا۔ وہی عورت جس سے میری ملاقات ہوئی تھی؟ ظفر نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں وہی، مسومہ بولا۔ اور جیمسن اسی کے ساتھ گیا تھا؟ ظفر نے پوچھا۔ میں یہی کہہ رہا تھا، یہ معلوم ہو جانے کے بعد بھی کہ وہ اصل عورت نہیں ہے تم نے اسے اس کے ساتھ جانے کا مشورہ کیوں دیا؟ ظفر نے کہا۔ ظاہر ہے کہ میں ان لوگوں تک پہنچنا چاہتا تھا جو اصل عورت کو غائب کر دینے کے ذمہ دار ہیں، مسومہ نے کہا۔ پھر یہ کیسی نگرانی تھی کہ وہ دونوں بھی غائب ہو گئے اور تمہیں اس کا بھی علم نہ ہو سکا؟ ظفر نے کہا۔ میری بدقسمتی اور کیا کہوں، مسومہ بولا۔ طریقہ کار کیا تھا؟ ظفر نے اسے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ بس طریقہ کار ہی میں تو خامی رہ گئی، مسومہ نے کہا۔ پہلی غلطی کے بعد بھی طریقہ کار میں خامی، ظفر بولا۔ بس میرے ماتحت ناکارہ ہیں، کم از کم 3 افراد کو ان کی نگرانی پر مقرر کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے صرف ایک سے کام نکالنے کی کوشش کی، مسومہ بولا۔ یہ سب کچھ مجھے بے حد مضحکہ خیز لگ رہا ہے مسٹر مسومہ، ظفر بولا۔ پہلے میری پوری بات سن لو، پھر اظہار خیال کرنا۔ میں سن رہا ہوں، ظفر بولا۔ میں نے جیمسن کے بارے میں مزید وضاحت نہیں کی تھی۔ دراصل وہ عورت اسے مسانی ولیج لے کر گئی تھی اور اسے ہی جیل دے کر نکل جانے میں کامیاب ہو گئی۔ میرا آدمی بھی اس پر نظر نہ رکھ سکا تھا۔ جیمسن واپس آیا تھا اور میں نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ کلیمنجارو میں ہی اپنے ہی کمرے میں قیام کرے، لیکن وہ اس پر تیار نہ ہوا۔ بہرحال اس نے جو وجہ بتائی تھی اس نے مجھے چکرا کر رکھ دیا، مسومہ نے کہا۔ کیا وجہ بتائی تھی؟
ظفر نے پوچھا۔ نقلی لیسلی کارڈوبا نے اسے بتا دیا تھا کہ تم کس طرح غائب ہوئے تھے، معصومہ نے کہا۔ یعنی کہ؟ ظفر ہکلا کر رہ گیا۔ ہاں، اس نے بتایا تھا کہ اس وقت تم اسی کمرے میں تھے جب 3 آدمی اندر گھس آئے، تینوں مسلح تھے۔ انہوں نے تمہیں بے ہوش کر کے لانڈری کی ٹرالی میں ڈالا اور نکال کر لے گئے، معصومہ نے کہا۔ حیرت ہے، آخر اس نے یہ کیوں بتا دیا جبکہ وہ تینوں اسی کے ساتھی تھے؟ اس نے تو انہیں اپنے لیے اجنبی ظاہر کیا تھا۔ بہرحال جب میں نے اپنے کمرے کی پیشکش کی اس پر وہ تیار ہو گیا تھا، لیکن پھر سرے سے کلیمنجارو تک پہنچا ہی نہیں، ظفر نے کہا۔ یہ وقوع سب سے زیادہ حیرت انگیز ہے، معصومہ نے کہا۔ کیا تم دونوں کے علاوہ بھی تم میں سے اور کوئی یہاں ہو سکتا ہے؟ معصومہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں، ظفر بولا۔ تب پھر جیمسن بھی آخرکار انہی لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا جو لیسلی کو لے کر گئے ہیں، معصومہ نے کہا۔ ظفر تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا۔ حقیقت یہ ہے مسٹر معصومہ کہ مجھے اپنے یہاں آنے کے مقصد تک سے آگاہی نہیں ہے، بس لیسلی کارڈوبا سے ملنا تھا، اصل بات وہی بتاتی، لیکن تمہارے بیان کے مطابق وہ پہلے ہی غائب کر دی گئی، لہٰذا پھر نقلی عورت کیا بتا دی؟ ظفر نے کہا۔ بہرحال مجھ سے جو کچھ کہا گیا تھا میں وہ کام نہ کر سکا، یعنی اصل عورت کی نگرانی اور تحفظ، معصومہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ بس تو پھر اب مجھے واپس چلا جانا چاہیے کیونکہ اصل معاملے سے تو تم بھی واقف نہیں ہو، ظفر نے کہا۔ کیا جیمسن کی بازیابی سے قبل ہی چلے جاؤ گے؟ معصومہ نے پوچھا۔ اگر انہوں نے اسے مار ڈالا ہوگا تو بازیابی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ظفر نے کہا۔ میں اس حد تک مایوس نہیں ہوں، معصومہ بولا۔ مایوس نہ ہونے کی کوئی خاص وجہ؟ ظفر نے پوچھا۔ نہ وہ لیسلی کارڈوبا سے کچھ معلوم کر سکے ہوں گے اور نہ ہی جیمسن سے، معصومہ نے کہا۔ جیمسن تو خیر کچھ جانتا ہی نہیں تھا، لیکن لیسلی کے بارے میں وثوق سے کیا کہا جا سکتا ہے؟ ویسے کیا تم لیسلی کے مشن سے واقف ہو؟ ظفر نے کہا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ کون تھی اور کہاں سے آئی تھی؟ ظفر نے پوچھا۔ مائی ڈیئر سر، میں کیا جانوں، مجھ سے تو صرف اس کی نگرانی کرنے کو کہا گیا تھا، معصومہ نے کہا۔ کس نے کہا تھا؟ ظفر نے پوچھا۔ ظاہر ہے کہ ایکس2 ہی کی طرف سے ہدایت ملی تھی۔ براہ راست؟ ظفر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، ایک درمیانی آدمی ہے، میں اسی درمیانی آدمی کا پتہ چاہتا ہوں، ظفر نے کہا۔ وہ کوئی عورت ہے، انگریز، موانزہ سے اس کی کالیں آتی ہیں، معصومہ نے پرتفکر لہجے میں کہا۔ ظفر طویل سانس لے کر رہ گیا۔ پورشیا کی کال موانزہ ہی سے آئی تھی۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہ کر بولا۔ کیا موانزہ سیرنگیٹی نیشنل پارک کے قریب ہی کا کوئی مقام ہے؟ نہیں، خاصے فاصلے پر ہے، معصومہ نے کہا۔ کیا سیرنگیٹی پارک کے قریب کوئی زرعی پروجیکٹ بھی چل رہا ہے؟ ظفر نے پوچھا۔ ہو سکتا ہے چل رہا ہو، آزادی کے بعد سے تو پروجیکٹوں کی بھرمار ہو گئی ہے، ہر جگہ ایک نہ ایک موجود ہے، لیکن تمہیں اس سے کیا سروکار؟ معصومہ نے کہا۔ کیا تم اس عورت کے نام سے واقف ہو؟ ظفر نے اس کے استفسار کو نظر انداز کر کے پوچھا۔ نہیں، وہ صرف ایکس2 کے حوالے سے بات کرتی ہے، معصومہ نے کہا۔ بہرحال ہماری اتنی دیر کی گفتگو لا حاصل رہی، ظفر بولا۔ میرا بھی یہ خیال ہے، نہ تمہیں اصل معاملات کی خبر ہے اور نہ ہی مجھے، معصومہ برا سا منہ بنا کر بولا۔ خیر کیا پیو گے؟ ظفر بولا۔ کونیاک ہی منگوا لو۔ کونیاک؟ نہیں، وہ تو امریکی ہے، دراصل ہم نے جن کو کونیاگی کا نام دیا ہے، معصومہ نے کہا۔ اوہ اچھا، ظفر بولا۔ ظفر نے روم سروس کو رنگ کر کے کونیاگی طلب کی تھی۔ معصومہ نے اس سے پوچھا، تم نے ڈوڈوما بھی چکھی ہے یا نہیں؟ میں تو نام بھی نہیں سنا۔ ہماری بہترین وائن جس کا نام اپنے ایک بڑے جدید شہر کے نام پر رکھا گیا ہے، معصومہ نے کہا۔ میں وائن نہیں استعمال کرتا، کبھی کبھی لے کر یا بیئر پی لیتا ہوں، ظفر بولا۔ معصومہ کچھ نہ بولا، وہ اچانک کسی سوچ میں پڑ گیا تھا۔ حیرت قضائی سے یہی ظاہر ہوتا تھا۔ بھویں سکڑ گئی تھیں، آنکھیں بھنچی ہوئی تھیں اور پیشانی پر 3 عدد موٹی موٹی سلوٹیں دکھائی دے رہی تھیں۔ روم سروس کے ویٹر کی آمد تک یہی کیفیت رہی، لیکن جیسے ہی بوتل سے گلاسوں میں انڈیلی گئی، پیشانی کی سلوٹیں غائب ہو گئی اور وہ پرجوش انداز میں بولا، اگر جیمسن وہاں بھی نہ ملا تو پھر کی تکرار کے ساتھ ہی نہ صرف آواز ڈھیلی پڑ گئی بلکہ جملہ بھی ادھورا رہ گیا تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ ظفر اسے تیز نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ مجھے ایک جگہ پر ان لوگوں کی کمین گاہ ہونے کا شبہ ہے، معصومہ نے کہا۔ اور تمہارا خیال ہے کہ جیمسن وہیں ہوگا؟ ظفر نے پوچھا۔ کوشش کر دیکھنے میں کیا حرج ہے، معصومہ نے کہا۔ ابھی تک کا ریکارڈ تو صحیح رائے گاہ ہی کی تفسیر نظر آتا ہے، ظفر بولا۔ یار میری توہین نہ کرو، معصومہ ایک بڑا سا گھونٹ لے کر بولا۔ ابھی تک ذاتی طور پر میں نے کچھ بھی نہیں کیا،
اپنے نالائق ماتحتوں کو آزماتا رہا ہوں، اب خود ہی سب کچھ دیکھوں گا، معصومہ نے کہا۔ یہ بھی کر کے دیکھ لو، ظفر بولا۔ معصومہ چند لمحے اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر بولا، تو مجھے بہت ذہین آدمی معلوم ہوتے ہو، کیوں نہ دونوں مل کر کام کریں، اس طرح شاید بہترین نتائج برآمد ہو سکیں، معصومہ نے کہا۔ مگر کام کی نوعیت تو معلوم ہو، ظفر بولا۔ فی الحال جیمسن کی بازیابی، معصومہ نے کہا۔ ہاں ٹھیک کہتے ہو، میں تیار ہوں، مجبوری ہے کہ ایک اجنبی دیش میں پھنس گیا ہوں، باہر نکلوں بھی تو کدھر جاؤں، ظفر نے کہا۔ اس لیے تو میں نے یہ مشورہ پیش کیا ہے، لہٰذا بوتل میں کوک لگاؤ اور میرے ساتھ چلو، معصومہ بولا۔ چلو، ظفر اٹھتا ہوا بولا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔